بات یہ ہے کہ آپ کب تک اس طرح شفٹ کرتے رہیں گے؟ آپ کے اگر پورے بھی ہوں تو اپوزیشن جو ہے کبھی لانگ مارچ سے ایک بھاگتا ہے، کبھی عدم اعتماد تحریک سے دوسرا بھاگتا ہے، کبھی جو ہے وہ جلاؤ گراؤ تحریک سے دوسرا بھاگتا ہے. یہ مانے نا کہ اپوزیشن کے ساتھ بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی ہر چیز چھپ جاتی ہے اور وہ آپ کو چیلنج ہی نہیں سمجھتے. بھٹی صاحب کیا ہوا ہے؟ اور میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بعد میں آ جائے گی. جی ضرور. بھٹی صاحب مجھے نا قہر آلود نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری باری کب آئے گی. اور میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ مصدق ملک صاحب میرے ساتھ نہیں بیٹھے، ورنہ میری باری آنی ہی کوئی نہیں تھی. اچھا نہیں وہ آپ ساتھ ہوتے پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتے. ان کے علم میں نہیں ہے کہ اسٹوڈیو میں آپ خاموشی سے بیٹھے. میں نے پہلے پوچھا یہ تھا کہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں تو میں چلا جاؤں، گھر سے بھی بول لوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو میں پھر میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے تو. اچھا یہ ضرور کہتے ہیں وقفے میں معافی مانگ لیتے ہیں، باقی سارا کچھ ٹھیک کرتے ہیں جناب. اچھا پہلے میں نے تو یہ کیا ہوا ہے؟ ہم کہاں دیکھیں نمبر ایک کے پاس نہیں ہے وہ بل بھی پاس کرا لیتے ہیں، ایک کے پاس ہے وہ روتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کیا ہو کیا گیا ہے؟ میرے بھائی علی نواز اوان صاحب کا جو لہجے میں آج اعتماد تھا، جو ابھی انہوں نے شروع میں اعتماد بھرے لہجے میں گفتگو کی ہے، تو یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں جب بھی اس اپوزیشن کی بڑکیں دیکھیں، خدا کی قسم میں تو حیران رہ جاتا ہوں، بڑھ کے دیکھیں آر یا پار، استعفے منہ پر، مارچ سے پہلے مارچ، اور جنوری آئے گا تو چلے جائے گا، گریبان سے پکڑ کے تجھے نکالیں گے، تم سلیکٹڈ ہو، ہم آ رہے ہیں، اور بلاول صاحب وہاں سے مارچ لے کے آ رہے ہیں، اور فلانا وہاں سے، اور خفیہ رکھ رہے ہیں، مارچ بھی خفیہ رکھ رہے ہیں اور باقی سارا بھی، اور حکومت ختم جنازہ پڑھا دیں گے. کوئی بھی ایک ان کی کامیابی سوائے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر منتخب ہونے کے، یعنی صدر ہارے، وزیر اعظم کا ہارے، اسپیکر ہارے، ڈپٹی اسپیکر ہارے، چیئرمین سینٹ 2 بار ہارے، چیئرمین سینٹ عدم اعتماد ہارے، قومی اسمبلی میں ہارے، سینٹ میں ہارے. اچھا ان کی ایکسکیوزز کیا؟ فون آ گئے تھے، ہم ہار گئے. میں ان کو اس پہ تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے بھائی کوئی اور کام کر لو، ریڑھی شیڑھی لگا لو، کوئی کریانے کی دکان کھول لو، کہ ابھی بھی اگر 74 سالوں کے بعد بھی آپ کی صفوں میں فون کی اتنی تھلی مچ جاتی کہ اگلا جیت جاتا ہے، لیکن چلو دوسروں کو آ جاتے ہیں ان کو نہیں آتے. اچھا مان لیا. اس کے بعد کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب اسمبلی میں کہتے ہیں ہمارے تو 190 تھے یہ 188 کیسے نکل آئے، اور کبھی کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے تو 25 تھے تو یہ 40 ان کے کیسے بن گئے، اور کچھ بھی نہیں کرتے. تو کہاں سے کون سا ان ہاؤس آئے گا، کیسے آئے گا؟ یہ تو ایک بل کے اوپر جو ہے وہ ایک ووٹ 2 ووٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے. جب تحریک عروج پر ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اپوزیشن کی، یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. اچھا جب مل کر کوئی ان کا امیدوار جیت سکتا ہے یہ علیحدہ امیدوار کھڑے کر دیتے ہیں. جب ووٹنگ کا وقت ہوتا ہے کچھ غیر حاضر ہو جاتے ہیں، کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو ایجنڈا نہیں ملتا، اور باقی سارے خاموشی سے منہ پہ ماسک پہن کے یا ڈھاٹا پہن کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں. جب حکومت کمزور پڑتی ہے اپنی گورننس پرفارمنس مس مینجمنٹ کی وجہ سے، یہ اس سے بھی زیادہ کمزور پڑ کے کہتے ہیں سانو بھی ڈرپ لا دیو. ان کی بات یہی دکھ ہے مجھے، ان ساروں سے یہی دکھ ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، جو تمہارے کال ہیں وہ فیل کیوں نہیں. یہی دکھ ہے کہ یہ سیاست جو ہے نا ہماری. آپ کے خیال میں دونوں ایوانوں کے قاعدے حزب اختلاف جو ہیں کیا حکومت کی انشورنس پالیسی بنے؟ ڈیفینیٹلی سر، یعنی یہ سیاست بن گئی جھوٹ اور منافقت کا نام. کل گیلانی صاحب غائب نہیں ہوئے تھے یا غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، زرداری صاحب غیر حاضر تھے، اس مطلب پہ آپ پہنچے. اور شہباز شریف اس طرح غیر حاضر نہیں ہوتے امپورٹنٹ وقت پہ، اور اس طرح سارا نہیں ہوتا. اچھا پھر جھوٹ اور منافقت. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اتنی مبارکبادیں پی پی کو کیوں دے رہی ہے؟ اگر انہوں نے کی مدد ہی کی ہے تو اتنے طنز کیوں ہو رہے ہیں ان پہ مذاق میں، اور کیوں اتنی مبارکبادیں دے رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے پیپلز پارٹی سے ان کو؟ آپ نہیں اس کی وجہ سن لینا. وہ تو حالانکہ آپ اگر اینالائز کریں تو ایک طرح سے تو ان کی ہیلپ ہوئی ہے سارے. اس کی وجہ سن لیں. زرداری صاحب فارمولا والے کہتے ہیں فارمولا بنانے والوں سے رابطے میں ہوں، اللہ آج تک وہ پتہ نہیں چلا کہ کون رابطے میں تھا، وہ تو کچھ. اچھا تو میں نے کہا ان کی چھٹی کریں. بلاول صاحب کہتے ہیں نہ، لانگ مارچ آئے گا، ان ہاؤس کروں گا، تبدیلی جائے، یعنی گڈ کا بیڈ کا، اور اسی میں ہی مارے گئے ہیں اپوزیشن والے. اچھا پھر یہ دکھ ہے کہ یہ پارلیمنٹ اس حکومت کا ایک ریکارڈ ہے کہ جو پچھلی دونوں حکومتوں میں نہیں بن سکا، کورم کا پورا نہ ہونا. اس حکومت نے کمال کر دیا ہے، 24 پتہ نہیں 48 مرتبہ کورم پورا نہیں ہوا. لیکن اپوزیشن کا اس سے بڑا ریکارڈ ہے. یہ مصدق بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری اکثریت نہ ہو اکثریت، لیکن آپ مضبوط تو ہیں نا، آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ تو ہو نا، کبھی 9 کام کبھی 5 کام، جتنے ووٹ حکومت کو چاہیے ہوتے اتنے کم ہو جاتے ہیں. وہ اے این پی کے کانسی صاحب جو تھے این وقت پہ وہ مصدق صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو بل پیش ہونے کے بعد سے بند نکل گئے. گیلانی صاحب کو ایجنڈا ہی نہیں ملا.
اور ان کے دفتر سے فون کر رہے ہیں کہ کل اجلاس ہے، کل اجلاس ہے، کل اگین اجلاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ جب اتنا امپورٹنٹ بل تھا، پتا تھا سب کو، 2 فیب کو تک وہ ڈیلے ہو گیا IMF والا بورڈ والا وہ معاملہ، تو پھر تو ہر پارلیمنٹیرین کو موجود، ہر سینیٹر کو موجود ہونا چاہیے تھا وہاں۔ اور پھر سر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، حکومت کا ہے کہ ہم نے خود مختار بنایا ہے۔ ہمارا کیا ویو ہے جو ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ آپ نے خود مختاری بیچ دی اسٹیٹ بینک کی، آپ نے IMF کے کہنے پہ سارا کچھ کیا، اس پر اتنا امپورٹنٹ بل اور اتنی غیر سنجیدگی، تو یہ اصل میں جگاڑ کے کچھ ان کے لوگ جگاڑ کے چکر میں ہیں، کچھ مزاحمت کے چکر میں، کچھ اپنے میرا خیال ہے سب جگاڑ کے چکر میں، جب جگاڑ لگتی نہیں ہے تو مزاحمت کی طرف۔ اور اچھا پھر مزے کی بات ہے ڈال دوسروں پہ جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، موسم خراب تھا، ہم پہنچ نہیں پائے۔ ڈاکٹر صاحب جی میرے خیال میں جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو لہجہ تھوڑا سا بھٹی صاحب کا طنزیہ ہے، لیکن بھٹی صاحب کا مزاج بھی آپ کو پتہ ہے بڑا آتش فشاں ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں طنز اور تھوڑی سی آگ تو ہوتی ہے، لیکن آپ ان کی باتوں پہ غور کریں۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے یہ کہ جتنے بھی پاکستان میں اہم بل آتے ہیں، جتنی بھی ہماری اسٹرینگتھ ہے، اس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا آپ کو کوئی پیٹرن نظر آتا ہے کہ کچھ اشخاص جو ہیں وہ اہم ووٹس والے دن نہیں ہوتے۔ یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں آپ کی ٹیم جو تحقیقی ٹیم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ ہماری اگر اپنی عددی جو نمبرز ہیں وہ پورے نہ ہوں تو پھر اس میں ادھر ادھر کی بات کرنا تو بالکل فضول ہے۔ ہم ہاریں ووٹ یا جیتیں، اگر ہمارے تمام لوگ پریزنٹ ہوں اور ہم ہار جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک ووٹ سے ہاریں اور کئی ہمارے سینیٹرز وہاں موجود نہ ہوں، اور اگر کوئی پیٹرن آپ کو نظر آئے تو اس پیٹرن کو عوام کے سامنے لانا جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ میں گیلانی صاحب کا نام بڑے احترام سے لے رہا ہوں کیونکہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، تینوں صاحبزادے میرے دوست ہیں اور گیلانی صاحب لیڈر ہیں وہاں پہ۔ میں بڑے احتراماً ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتے تو ہمارا یعنی ووٹ کا کے اوپر بھی فرق پڑتا۔ انہوں نے خود کل کہا کہ میں دلاور صاحب کو میں نے بھیجا تھا، تو وہ دلاور صاحب نے تو آ کے دیکھیے کیا کیا۔ اور 2 میں گزارشات آپ کے پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر دلاور صاحب واقعی اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ہمارے نمبر زیادہ ہیں جیسا کہ آپ سب کہہ رہے ہیں، تو پھر گیلانی صاحب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دینا چاہیے، ہم ہاریں یا جیتیں۔ مگر ایک دفعہ عوام کو تو پتہ چلے اور آپ کو تو پتہ چلے کہ دلاور صاحب جو ہمارے دوست ہیں، وہ معزز گروپ جو ہے 4-5 کا، وہ واقعی اپوزیشن کے ساتھ ہے یا وہ ٹریجری بینچ کے ساتھ ہے، تاکہ یہ مقدمہ ہی ایک مرتبہ ختم ہو۔ میں بریک لینی ہے، دوسری گزارش میں ان سے یہ کروں گا، دوسری گزارش میں ان سے یہ کروں گا کہ وہ ان کے الیکشن کے اوپر ایک کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس وقت سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو گیا جس میں وہ کیمرے ویمرے پکڑے گئے۔ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، میں دوبارہ ان سے گزارش مؤدبانہ کروں گا کہ وہ اس مقدمے کو اٹھائیں اور پوچھیں کہ وہ کمیٹی کہاں ہے۔ اس کمیٹی میں جنہوں نے کیمرے پکڑے، میں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ کیوں نہیں ہیں اس کمیٹی میں؟ ایویڈنس تو ہم نے وہاں پہ پکڑا تھا، ہمیں تو کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے بڑھائیں تاکہ آپ کا اعتماد بھی بڑھے، عوام کا اعتماد بھی بڑھے، اور علی صاحب کو بھی یہ لگے کہ ہاں یہ سخت اپوزیشن جو ہے وہ حقیقی اپوزیشن آپ ان کے سامنے کھڑی ہے۔ اچھا مصدق ملک صاحب کا یہ تو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ جو سینٹ سے کیمرے نکلے تھے وہ کیوں نہیں ہوا۔ مصدق ملک صاحب 2 اور بھول گئے کہ گیلانی صاحب کو کی صندوقڑی سے ان کی ووٹوں سے زیادہ ووٹ نکلے تھے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہماری ٹکٹیں چلی ہیں، اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ایک آڈیو ویڈیو بھی مبینہ طور پر اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے، یہ بھی ساتھ ساتھ۔ اور مصدق ملک صاحب کے لیے ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ جب ان کی باتیں سنیں اور جب کارکردگی دیکھیں تو پھر وہ شعر آتا ہے کہ وہ جو شعر کا ہے کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ یہاں میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کروں گا، یہ عقل مند گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔